السلام علیکم. تو فائنلی ٹرمپ کوائن تقریباً مارکیٹ سے اچھا خاصا پیسہ کیپچر کر چکا ہے اور اب آہستہ آہستہ ریڈسٹریبیوشن مختلف اولڈ کوائنز میں ہوگی. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کے دن آپ لوگوں نے فومو دیکھا ہوگا، باقی تمام اولڈ کوائن بلیڈ ہو رہے تھے مارکیٹ میں اور سارا پیسہ سرمایہ روٹیٹ ہو رہا تھا ٹرمپ کوائن کی طرف. اور اب آہستہ آہستہ دوسرے کوائن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو ہیں تھوڑا تھوڑا واپس بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے میرے نزدیک کہ اولڈ کوئن سیزن از اراؤنڈ دا کارنر. ہم اس کے بارے میں مزید بات چیت کریں گے کہ کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اولڈ کوئن سیزن ہمارا بہت قریب آیا ہوا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پچھلے سائیکل میں تھیں اور کچھ اسی طرح کے پہلو تھے جس کی وجہ سے پچھلے سائیکل میں بھی کچھ عرصے میں اولڈ سیزن سٹارٹ ہوا تھا. اور اگر ہم بات کریں تو اولڈ کوئن سیزن اس وقت جو ہے تقریباً نارمل ہے، ابھی تک کچھ خاص آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے سوائے ٹرمپ کے میم کوئن کے. یہ ایک چارٹ ہے کرپٹو مارکیٹ کیپ کا اولڈ کوئن کا پچھلے سائیکل کے ٹاپ پہ جو تھا تقریباً $1.7 ٹریلین کی اولڈ کوئنز کی مارکیٹ تھی. ابھی تک ہم وہاں پر نہیں پہنچے ہیں. میری اپنی رائے یہاں پر یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جیسے اسے بریک کریں تو ایک بار ہم لوگ دوبارہ ٹیسٹنگ کر کے اس کے بعد اوپر کی طرف جا سکتے ہیں. تو جیسے ہی 1.7 ٹریلین کو ہم بریک کریں گے تو ہوپ فلی اس کے بعد ہمیں ایک بہترین قسم کا اولڈ سیزن سٹارٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے گا. اور کل کے دن، کیونکہ کل کا دن بہت خاص ہوگا اور کل کے دن بہت زیادہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری بھی ہوگی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن وغیرہ سارا کچھ ہوگا. تو اگر آپ لوگ لیوریج وغیرہ رکھتے ہو تو ویسے ہی میں اسے آپ سب کو کہتا ہوں کہ نہ کریں. حلال حرام کی بھی اس میں تمیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل کے دن مارکیٹ مینیپولیٹرز، بڑے کھلاڑی آپ جیسے چھوٹے ریٹیلرز کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ پچھلے سائیکل میں جب اولڈ سیزن سٹارٹ ہونے والا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے ڈوج کوئن کی حوالے سے ایلون ماسک کی کافی زیادہ مارکیٹ میں خبریں شروع ہوئی تھی اور ڈوج کوئن سٹارٹ ہوا تھا، پیسہ اسی طرح روٹیٹ ہوا تھا ڈوج کوئن میں، اور اس کے بعد مختلف اولڈ کوئنز بھی سٹارٹ ہوئے تھے اور یہ کچھ عرصہ تھا، کچھ ہفتوں کا عرصہ تھا ٹوٹل. تو یہ چیز آپ کو ان قریب بائی دا اینڈ آف جنوری یا ارلی فیب میں بھی دکھائی دے سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بٹ کوئن ریزرو ایسٹ اور سارا کچھ، تو اگلے کچھ دن آپ کو بٹ کوئن میں پیسہ جاتے ہوئے دکھائی دے گا. تو ٹرمپ میم کوئن کے حوالے سے کل میں نے غالباً ویڈیو بنائی تھی جس کا ایک یوز کیس کچھ بھی نہیں ہے ادر دین کہ آپ سپورٹ کر رہے ہو، اور اگر آپ نے صبح کے ٹائم اٹھا لیا تھا تو پیسہ بنا کے آپ کو نکل جانا چاہیے کیونکہ بائنینس پہ لسٹ ہو چکا ہے آج، تو کریم نکل چکی ہے. زیادہ سے زیادہ جیسے کہ کل بھی میں نے شیئر کیا تھا جس وقت غالباً $20 سے $30 کے درمیان تھا کہ 2 سے 3x زیادہ سے زیادہ اور بڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے مارکیٹ میں پیسہ روٹیٹ ہوگا. بائی دا وے اے آئی ایجنٹ کے کوئنز کل اچھے خاصے بلیڈ ہوئے تھے اور اس وقت بھی کمپیریٹیولی کافی زیادہ لو پرائسز پہ ہیں اور اچھی اپرچونٹی ہے اے آئی ایجنٹ کے کوئنز کو اٹھانے کی اس وقت، جن لوگوں نے پچھلی دفعہ مس کر دی تھی اس اپرچونٹی کو. آج کچھ خاص خبریں ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ٹرمپ کا کوئن چڑھا ہے اور سارا کچھ، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ سولانا کو پرچیز کر لیں اور اس کی ٹاپ کی ڈیکسز ہو گئے ریڈیم وغیرہ ان کو اٹھا لیں. تو سولانا کے حوالے سے بہت بلش نیوز ہیں. آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ جتنا بھی ٹرمپ کوئن تھا وہ بیسیکلی آپ جو ہیں سولانا پہ اس کی ٹریڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور سولانا کی پرائس اس وجہ سے اپریشیٹ ہو رہی تھی. سولانا کے حوالے سے بہت بلش خبریں ہیں آج، وہ ساری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بارے میں کہ سولانا نے جو ہے ہسٹری کی ہے کہ فلپ کی ہے فار شارٹر ٹائم فریم، واپس ڈاؤن ہو گیا ہے یو ایس ٹی ٹی جو کہ سٹیبل کوئن کو ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے حوالے سے. اور سولانا نے ایک دن میں $30 بلین کا والیوم جو ہے ریچ کیا ہے جو کہ 10% ہے نیسڈیک کا. تو دیٹ از ہیوج. نیسڈیک کا 300 بلین ہے اور سولانا نے 30 بلین کا کیا ہے. بائی دا وے ٹرمپ کوئن کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز وغیرہ کل کے دن ہوئی ہیں، ایتھیریم کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی ٹرانزیکشنز کو تھرو پٹ کر سکتا. تو سولانا کے لحاظ سے فیوچر از برائٹ. ڈیفینیٹلی ایتھیریم پہ کچھ اپ گریڈز بھی آنے والے ہیں آگے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ.
اور اکارڈنگ ٹو بلاک ورک سولانا نے 30 بلین کی جو ٹرانزیکشنز کی ہیں، کل میجورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ، کچھ پمپ ڈاٹ فنڈ پہ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ میٹیورا، لیفینیٹی، فیونیکس، اورکا، ریڈیم. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کچھ آن چین ڈیٹا تھا. اور اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ نیسڈیک جو ہے وہ تقریباً $300 بلین کی ہوتی ہیں والیومز پہ، جو ہے ایک دن میں جو ہے ٹرانسفر وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 10x بیہائنڈ ہیں اس وقت نیسڈیک سے. اور بٹ اے فیو منتھس اگو وی ور 100x بیہائنڈ اینڈ بیفور دین 1000x بیہائنڈ. تو گروتھ کے لحاظ سے دیکھا جائے گیپ جو ہے دن بہ دن چھوٹے سے چھوٹا تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارا ڈیٹا آن چین ہوتا ہے، اس میں ہیرا پھیری کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ریئل ٹائم ڈیٹا آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی مینیپولیشن وغیرہ اس چیز میں نہیں ہوتی ہے. اور آنے والے دور میں آپ کو ٹریڈ فائی اور مختلف قسم کے جتنا بھی ٹریڈ فائی کا ہو رہا ہوگا ریئل ٹائم ویلیوم، وہ آپ کو آن چین ہی ملے گا. ایسے کچھ عرصے کے بعد آپ کو آنے والے دور میں یہی چیزیں دکھائی دیں گی. اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، اگر آپ یہ پوسٹ دیکھیں کہ ریئل ڈونلڈ ٹرمپ ہیز یوز ٹرمپ پروفٹ ٹو بائی سولانا. تو کیا سولانا کا ETF عنقریب ہے؟ ہمیں نہیں معلوم ان چیزوں کے حوالے سے. مارکیٹ میں کافی زیادہ خبریں ہیں سولانا کے حوالے سے، XRP کے حوالے سے، اور لائٹ کوائن کے حوالے سے کہ ان کے ETFs بہت جلدی آ سکتے ہیں، کیونکہ آج گیری گینسلر کو بھی بائی بائی کیا انہوں نے بھی، اور وہ بھی گئے، اور جیسے ہی وہ گئے ہیں اس کے بعد بہت سارے ETFs کے وہاں پر جو ہیں ریکویسٹ آئی ہیں ان کے ادارے پہ، وہ بھی کافی آگے چل کے بات کریں گے. سولانا نے مارکیٹ کیپ فلپ کیا ہے شوپیفائی کا اور اوبر کا. کیا آپ کو ابھی اس وقت سولانا خریدنا چاہیے؟ کیونکہ کافی عرصہ پہلے سے جب وہ $150 کے آس پاس تھا، اس سے پہلے جب وہ $20 کا تھا، اس وقت بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ خرید لو سولانا کو. اس وقت اب یہ 270 یعنی کہ $300 کے آس پاس ہے اس وقت. تو یہ جب 300 کو کراس کرے گا، خیر اس نے 294 کا اپنا آل ٹائم ہائی بنایا ہے بائی دا وے. اور اب گینز مطلب رسک ٹو ریوارڈ آپ کا اتنا بڑا نہیں ہے. اگر لیٹس سے کہ یہ $500 پہ جاتا ہے، لیٹس سے $1000 پہ جاتا ہے، اگر مارکیٹ کیپ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہے کہ اگر یہ یہاں سے اوپر جاتی ہے مارکیٹ کیپ، اور جو کہ میرا اپنا اندازہ ہے 10 سے 12 ٹریلین کے درمیان مارکیٹ کیپ اس سائے ٹوٹل مارکیٹ کیپ ہے، یہ خالی آلٹ کوائن کی ہے. تو اگر یہ ٹوٹل مارکیٹ کیپ 10 سے 12 ٹریلین کی جاتی ہے اور اس میں سالانہ 3x آپ کو دیتا ہے مزید، تو پھر بھی آپ کے جو چھوٹے کوائنز ہوں گے وہ آپ کو بہت زیادہ ریٹرنز دیں گے اس کی نسبت. اس وقت رسک ٹو ریوارڈ آپ کے لیے، کیونکہ ابھی مارکیٹ میں پیسہ روٹیٹ ہونا سٹارٹ ہوگا عنقریب. آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی جتنے بھی بڑے کوائنز ہیں اولٹ کوائنز، ان میں پیسہ آئے گا، پہلے بٹ کوائن جائے گا اوپر، اس کے بعد ان میں پیسہ روٹیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر چھوٹے کوائنز میں. اور جتنا چھوٹے کوائنز ہوں گے ان کی مارکیٹ کیپ جتنی چھوٹی ہوگی اتنے ہی زیادہ وہ انفلیٹ بھی ہوں گے. لیکن آپ کی انٹری اور ایگزٹ بہت فاسٹ ہونی چاہیے. جس طرح کہ ابھی ٹرمپ کوائن ہے، ابھی اس میں سے پیسہ آہستہ آہستہ نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے دن بدن سٹارٹ ہوگا آگے. سولانا کا آل ٹائم ہٹ جو ہے، آل ٹائم ہائی ہٹ ہوا ہے آج $294 پہ. سولانا نے فلپ کیا ہے سونی کی مارکیٹ کیپ کو بھی، اور فینٹم والیٹ کی پاپولیرٹی سرج ہوئی ہے. یہ iOS ڈیوائسز وغیرہ میں 5ویں نمبر پہ اس وقت وہ رینک کر رہا ہے. سولانا نے اسٹار بک کی مارکیٹ کیپ کو بھی فلپ کیا ہے جیسے ہی ٹرمپ کے میم کوئن کی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوئی تھی. اور سولانا از دا موسٹ پاپولر چین. یہ Nansen.ai یہ آپ کو مختلف جو ہے مطلب مختلف آپ کو آن چین ڈیٹا وغیرہ سارے مدد کرتا ہے دیکھنے میں. بہترین ویب سائٹ ہے، ان کی پیڈ ورژن بھی ہے. آپ کو ریئل ٹائم چین انالیسز وغیرہ کرنے کے لیے یہاں سے کافی انفارمیشن مل جاتی ہے. تو سولانا نے اس وقت سب سے زیادہ پاپولر چین ہے Nansen.ai کے مطابق، جو ایتھیریم اور بیس دونوں کو اس وقت آؤٹ پرفارم کر رہی ہے، بیٹ کر رہی ہے. ٹک ٹاک آفیشلی شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کے بین کے مطابق، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا جا رہا ہے کہ منڈے کے دن ایک ایگزیکیوٹیو آرڈر کے ذریعے اس بین کو ڈیلے کر دیں گے. اور ایلون مسک کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے کہ وائن کو دوبارہ سے لائیں گے. یہ وائن بیسیکلی ایک ایپ ہوتی تھی پہلے، جو کہ جس طرح ٹک ٹاک وغیرہ 2017 میں غالباً آئی بلیو کہ آئی تھی، تو
یہ اسی طرح 6 سیکنڈ کے 8 سیکنڈ کی اس میں چھوٹے شارٹ فارم ویڈیوز بنتے تھے، پاپولیرٹی وغیرہ بعد میں کافی زیادہ اور ان کو کمپٹیشن ہوا تھا تو بند کرنی پڑی تھی. یہ دوبارہ اسے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. مائیکل سیلر یہ کہتے ہیں کہ مائکرو اسٹریٹجی ول بائی مور بٹ کوائن ٹمورو آن ڈونلڈ ٹرمپ انوگریشن ڈے. تو مزید پرچیزنگ بٹ کوائن کی ہوگی انشاءاللہ. اور گینری گینسلر کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے جیسے انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے، سرج آف کرپٹو ای ٹی ایف فائلنگ فلڈ دا SEC، یعنی کہ بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں ETF فائلنگز کی. فرمز لائک پرو شیئر اینڈ کوائن شیئر پشنگ فارورڈ ود پروپوزل فار سولانا XRP اینڈ مور. لائٹ کوائن کے حوالے سے غالباً کافی زیادہ انفارمیشنز آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اور فیئر اینڈ گریڈ دیکھیں تو 77 پہ ہیں، ٹاپ گریڈ پہ ہے. ٹوٹل مارکیٹ کیپ اس وقت 3.65 ٹریلین کا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ہے یہاں پر غالباً کچھ دیر پہلے جو ہے یہ کافی زیادہ ٹرمپ کا کوائن جو ہے سوئی کے جسٹ بیہائنڈ تھا، وچ ایک دن پہلے ریلیز ہوا ہے اور 14 نمبر تک آیا تھا. تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے سوائے ڈوج کوائن کو چھوڑ کے سب میم کوائن سے یہ آگے چلا گیا ہے اور صرف ایک دن میں. تو کیا یہ چیز لیٹس سے کہ پاکستان میں کوئی اگر اپنے میم کوائن بناتے ہیں کوئی بھی آفیشیل اس طرح کے پولیٹیشین، تو کیا وہ بھی اچھی مارکیٹ کیپ حاصل کر سکے گا؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.